بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رسول محترم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام احباب ذی وقار خلاق لم یزل کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی یہ ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس ماہ مقدس میں بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بالعموم اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تاکہ اس حوالے سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عقیدت و احترام، مقام و مرتبہ اور افضلیت کے حوالہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے ائمہ اور اکابرین کی تصریحات کو جانا جائے اور اس کے مطابق پھر زندگی کو بسر کرے۔ سیدنا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اطہار کا مقام بیان کرتے ہوئے نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جس پر ہم سب کو عمل بھی کرنا چاہیے اور دل و جان کے ساتھ یہ خوبصورت نظریہ قبول کرنا چاہیے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ۔ سیدنا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے سیدنا حضرت زید الشہید رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ۔ اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، اہل بیت اطہار کی حرمت اور اہل بیت اطہار کی عزت و تکریم ہمارے اوپر اس طرح ہے جس طرح آپ کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اصحاب رسول پر تھی، یعنی جس طرح اصحاب رسول پر یہ لازم تھا کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، عقیدت کا جذبہ رکھیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حرف آخر سمجھے، آپ کی حرمت، آپ کا مقام اور مرتبہ بھی ہمارے اوپر اسی طرح ہے۔
یہ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور ان کی مودت کا یہ عالم تھا، اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اہل بیت اطہار سے نہایت محبت رکھتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آتے تھے، اور حتی الامکان اہل بیت اطہار کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، اور اپنے لیے باعث فخر، باعث عزت سمجھتے۔ اصحاب رسول کے دل میں اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ وہ نہایت افضل و اعلیٰ تھا۔ آج 14 صدیوں کے بعد ہمارے دل میں اگر اس قدر مودت و محبت ہے اہل بیت اطہار کی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 14 صدیاں قبل اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کا عالم کیا ہوگا۔ جس طرح اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے، اہل بیت اطہار بھی اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ مودت و محبت رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے اہل بیت، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، میں تم میں کتنی دیر باقی رہوں گا، مجھے از خود اس بات کا علم نہیں ہے۔ فاقتدوا باللذین من بعدی، پس تم پر لازم ہے کہ میرے بعد تم ان کی اقتدا کرو، ان دو کی اقتدا کرو۔ اور جب یہ لفظ ارشاد فرمائے تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا میرے بعد ان دو کی اقتدا کرنا، اور ساتھ اشارہ کیا، دائیں طرف دونوں شیخین موجود تھے، فرمایا ان دونوں کی اقتدا کرنا تم پر لازم ہے۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت و تکریم تھی وہ سب کے سامنے بالکل عیاں تھی، اور مودت کا رشتہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، آپس میں کسی قسم کا کوئی میل کچیل نہیں تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں تھی، نہ کوئی بغض تھا، نہ کوئی کینہ تھا، نہ کوئی حسد تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی ان کی آپس میں جنگ تھی۔ بلکہ آج جس طرح ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول اس سے ہزاروں گنا زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، اور جس طرح ہم آج اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی لاکھوں درجے زیادہ اصحاب رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یعنی اہل بیت اور اصحاب رسول کے مقام اور مرتبہ کو جدا جدا بیان کیا ہے، یہاں تک کہ بنو فاطمہ سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد نے اس بات پر اجماع کر لیا تھا کہ اصحاب رسول کا جب بھی ذکر کریں گے احسن طریقے کے ساتھ ذکر کریں گے۔ چونکہ آج ہم دم بھرتے ہیں اہل بیت اطہار کی مودت کا، محبت کا، اور ہم اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا لازمہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی مودت و محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے عقائد اور نظریات اور ہمارے بالکل واضح اور صریح افکار میں سے ہے۔ ہمارا اس بات پر نظریہ، عقیدہ ہے
تو حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام بنو فاطمہ نے، مخدومہ کائنات کی ساری اولاد نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اصحاب رسول کا جب ذکر کریں گے آسن انداز کے ساتھ کریں گے، خوبصورت طریقے کے ساتھ کریں گے، اچھائی کے ساتھ کریں گے، ان کی نیکیاں بیان کریں گے، فضائل بیان کریں گے اور ان کے مناقب کو بیان کریں گے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی معاملہ سرزد ہوا ہے تو اس معاملہ کو کبھی بیان نہیں کریں گے، جیسا کہ بعض اصحاب سے کچھ معاملات ہوئے، وہ معاملات نہیں بیان کریں گے۔ اتفاق ہوا اس بات پر، سب نے اس بات پر اجماع کر لیا اہل بیت اطہار نے۔ قال محمد الباقر اجمع بنو فاطمہ تعالی ان یقولوا فی الشیخین احسن ما یکون من القول، اور بالخصوص اصحاب رسول میں سے شیخین کریمین یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی اپنی زبان سے اچھائی کے علاوہ، بہتری کے علاوہ، خیر کے علاوہ، اصلاح کے علاوہ اور عمدگی کے علاوہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ یہ تھا اہل بیت اطہار یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی اولاد کا اجماع۔ آج چونکہ ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو محبت اسی وقت کامل ہو سکتی ہے جب ان کے فرامین پر عمل کیا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم محبت کا تو دعویٰ کریں، مودت کا دعویٰ کریں، پیار کا دعویٰ کریں اور ان کی تعلیمات کو تسلیم نہ کریں، اسے پشت ڈال دیں اور بعد والوں کی بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی کہانیوں پر اور ان کے افسانوں پر کان دھرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے عمل کو دیکھنا چاہیے، اہل بیت اطہار کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے سینے میں اصحاب رسول اور بالخصوص شیخین کریمین کی محبت وہ کس قدر معجزن تھی کہ اس بات پر انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اجماع کر لیا گیا کہ جب بات کریں گے صحابہ رسول کے بارے میں اور بالخصوص شیخین کے بارے میں کمزور بات نہیں کریں گے، چھوٹی بات نہیں کریں گے، ہلکی بات نہیں کریں گے، تحقیر نہیں کبھی کریں گے، اور کبھی جو بتقاضۂ بشریت معاملے سرزد ہو جاتے ہیں ان معاملوں میں سے کبھی کوئی ایک معاملہ بھی بیان نہیں کریں گے۔ نیکیاں بیان کریں گے، تقویٰ بیان کریں گے، پرہیزگاری بیان کریں گے، عمل بیان کریں گے، ان کا علم بیان کریں گے، حضور کی رفاقت کو بیان کریں گے، ایثار کو بیان کریں گے، وفاداری کو بیان کریں گے اور قربانیوں کو بیان کریں گے۔ ہم کبھی بھی اصحاب رسول کی عزت و احترام پر حرف نہیں آنے دیں گے، جب بھی بیان کریں گے اصحاب رسول کی شان کو بیان کریں گے۔ محبت ہے تو پھر عمل کرنا ہوگا، پھر ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اصحاب رسول کی تعظیم کے بارے میں اہل بیت اطہار کا اجماع ہے، اس اجماع کو ماننا ہوگا اور اس اتفاق کو ماننا ہوگا، اور اصحاب رسول کا ذکر جب بھی کرے اچھے انداز کے ساتھ کرے، اور جب بھی ذکر سنے بہترین طریقے کے ساتھ سنے۔ جہاں پر کمزوری، حقیر، ہلکے، چھوٹے جملے اگر کوئی ادا کرے تو ہمیں بھی اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے، اجماع کرنا چاہیے، تاکہ اہل بیت اطہار کی سنت ادا ہو جائے، اور جو مودت کا سلسلہ ہے اور ہمارے سینے میں جو اہل بیت اطہار کے جذبات ہیں تاکہ وہ کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے۔ انہوں نے بھی اتفاق کیا تھا اور اجماع کیا تھا، ہمیں بھی اتفاق کرنا چاہیے اور اجماع کرنا چاہیے کہ اصحاب رسول کا ذکر کریں گے تو اعلیٰ ذکر کریں گے، اور اصحاب رسول کا ذکر سنیں گے تو اعلیٰ ذکر سنیں گے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نہایت فقیہ، عالم، امام علی مقام، امام حسین کے شہزادے، کرب و بلا میں موجود اور اپنی نگاہوں سے معاملات کو دیکھنے والے، شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی۔ آپ کے بھائی، آپ کے والد گرامی، آپ کے اعزاء و اقربا اور
جتنے بھی جانثار تھے آپ کی نگاہوں کے سامنے سارے معاملات ہوئے. سیدنا حضرت جعفر الصادق اپنے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر سے اور وہ اپنے والد گرامی حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے. ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں, ان رجلا جاء الى ابی زین العابدین, حضرت امام محمد الباقر کہتے ہیں ایک بندہ آیا میرے والد گرامی حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں, فقالا اور کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر, مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے, ابو بکر کے بارے میں مجھے بتائے, ان کے روز و شب بتائے, ان کے اعمال بتائے, ان کا کردار بتائے, آپ کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا وہ رویہ مجھے بتائے. اخبرنی عن ابی بکر, چونکہ اس کے سوال کے اندر وہ ادب موجود نہیں تھا, حضرت امام زین العابدین اس کی اس باریک سے حملے کو سمجھ گئے. بزرگوں کا ذکر جب کیا جائے تو نام لے کر ذکر نہیں کیا جاتا. کیا کبھی کوئی شخص اپنے باپ کا بھی نام لے کر اس کو پکارتا ہے؟ وہ ابو جی کہے گا, ابا جان کہے گا اور دیگر القابات کے ساتھ یاد کرے گا. اپنے باپ کو جب بلائے تو اس کا نام لے کر نہیں بلاتا. بڑوں کی تعظیم, بڑوں کی توقیر, بڑوں کا احترام ہمیشہ بجا لایا جاتا ہے. اور ادب اسلام کے حسین ترین اخلاق میں سے, اور ادب ایک ایسی چاشنی اور ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کے سینے کے اندر ادب آ جائے اسلام وہاں پہ جاگوزی ہو جاتا ہے. اگر یہ ادب اٹھ جائے تو حیا اٹھ جاتا ہے, حیا اٹھ جائے تو ایمان اس دل کے اندر باقی نہیں رہتا. اس نے آ کر سوال کیا, کیا کہنے لگا, اخبرنی عن ابی بکر, مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. حضرت امام زین العابدین اس کے اس معاملے کو جان گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عن صدیق, کیا تو مجھ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا ہے؟ یہ ان کا وصف ہے نا ابو بکر صدیق کا. تم کہتے ہو ابو بکر کے بارے میں بتاؤ, تو امام زین العابدین نے اس کے سوال کو درست کیا. عن صدیق, کیا تم مجھ سے صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فقالا, وہ کہنے لگا کہ وَتُسَمِّيهِ صدیق, اے زین العابدین آپ بھی ان کو صدیق کہتے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صدیق ہے؟ کیونکہ صدیق تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے, صالحین سے بڑا, شہداء سے بڑا, ولایت کے تمام درجات سے افضل ترین اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ صدیق کا درجہ ہے. یہ اوتاد سے بڑا, اقطاب سے بڑا, اغیاث سے بڑا, صالحین سے بڑا, شہداء سے بڑا درجہ ہے. جہاں پر جا کر ولایت کے سارے درجات ختم ہوتے ہیں وہ درجہ صدیق کا درجہ ہے. اور حضرت ابو بکر فقط صدیق نہیں, اللہ کے محبوب نے آپ کو صدیق اکبر قرار دیا ہے. کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر, مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. تو آپ نے فرمایا عن صدیق, مجھ سے صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اب اسے یہ بات ہضم نہ ہوئی تو کہنے لگا وَتُسَمِّيهِ صدیق, آپ بھی ان کو صدیق کہتے؟ فقالا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے. یہ وہ اہل بیت اطہار ہے جو حلم کا پیکر ہے, بردباری کا مجسم ہے. لوگوں نے اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑے ہو کر معاذ اللہ آپ کے منہ پر گالیاں دی, مگر انہوں نے ضبط کے ساتھ کام لیا اور بردباری کے ساتھ کام لیا. اس کا جواب نہیں دیا, غصے میں نہیں آئے, غیظ میں نہیں آئے, غضب میں نہیں آئے اور غصے کا اظہار تک نہیں کیا, خاموشی سے سنا, برداشت کیا. مگر اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا معاملہ تھا. لازمی نہیں ہے کہ گالی دے تو تاکیر ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بھی سمجھایا. گالی دی جائے تو وہ بھی بے ادبی ہے, مگر بڑوں کا نام لیا جائے, لہجے کے اندر کرختی ہو اور لہجے کے اندر شائستگی نہ ہو, وہ بھی بے ادبی ہے.
حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا ساکی لت کا اموں کا، تیری ماں تجھے گوا دے، تیری ماں تجھے ضائع کر دے، یعنی تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، تیرا نام و نشان باقی نہ رہے۔ صدیق اکبر کا نام لے کر مجھ سے سوال کرتے ہو، ان کی نیکی کو کیوں نہیں بیان کرتے، ان کی صداقت کو کیوں نہیں بیان کرتے، ان کے مقام کو کیوں نہیں بیان کرتے، ان کا لقب لے کر میرے سامنے کیوں نہیں بات کرتے؟ نام لینے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ساکے لت کا اموں کا، تیری ماں تجھے ضائع کر دے، تیری ماں تجھے گوا دے، تو ہلاک ہو، تو تباہ ہو، تو برباد ہو۔ سن، قد سماہ صدیقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمہاجرون والانصار، فرمایا میں انہیں صدیق اکبر کیوں نہ کہوں، میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق فرمایا ہے۔ ہم ایسے صدیق نہیں کہتے، یہ نام تو سرکار دو عالم نے ان کو دیا ہے۔ والمہاجرون، جنہوں نے اپنی کل کائنات کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، ہمیشہ کے لیے منہ موڑا اور رشتوں کو توڑا اور حضور کے قدموں میں آ پڑے، وہ مہاجرون، وہ سارے مہاجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے تھے، اور وہ انصار کہ جنہوں نے اپنے سینے کو فراخ کیا، کشادہ کیا اور مہاجرین کو جگہ دی، عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، چھت دیا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، اسلام کا دھم بنے اور اسلام کو سہارا دیا۔ وہ انصار، وہ مہاجرون جب حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، فرمایا زین العابدین بھی پھر ابو بکر نہیں، ابو بکر کو صدیق اکبر کہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں انہیں صدیق اکبر کہتا ہوں کہ میرے نانا جان نے صدیق اکبر کہا، مہاجرون نے صدیق اکبر کہا، انصار نے صدیق اکبر کہا، اس لیے ہم اہل بیت بھی ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور آگے بڑی، بہت بڑی آگے بات کی جو ان کے جلال، ان کے غصہ، ان کے غضب پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ۔ اہل بیت اطہار بالخصوص امام زین العابدین فرماتے ہیں، جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر نہ کہے اور تسلیم نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی کسی ایک بات کی بھی تصدیق نہ کرے، نہ دنیا میں تصدیق کرے نہ آخرت میں تصدیق کرے، قولن، کسی بات کی۔ اور اس قولن کے اندر ہے کلمہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہے، اپنے دل میں میل رکھے، اپنے دل کے اندر ان کے حوالہ سے بغض رکھے، کینہ رکھے اور دشمنی کو پالے اور ان کے بارے میں دل صاف نہ ہو اور رویہ ٹھیک نہ ہو اور ان کے بارے میں اس کی رائے کے اندر کوئی فساد برپا ہو، فلا صدق اللہ لہ، فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی ایک بات، حتیٰ کہ اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہ کرے، نہ دنیا میں اعتبار کرے نہ آخرت میں کوئی اعتبار کرے۔ جو صدیق اکبر کی صداقت کا اعتبار نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں اس بندے کے کلمہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور ان کے مقام اور مرتبہ کو اہل بیت اطہار دل و جان کے ساتھ تسلیم کرتے تھے، ذرہ برابر بھی، رائی کے دائرے کے برابر بھی کوئی شک نہ تھا، کوئی گنجائش تک نہیں تھی۔ جب دیکھا کہ اس بندے کے دل کے اندر کوئی میل ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اذهب فاحب ابا بکر وعمر، اٹھ یہاں سے چلا جا اور یاد رکھ ابو بکر سے بھی پیار کر اور حضرت فاروق اعظم سے بھی پیار کر۔
اہل بیت اطہار کا حوصلہ بہت بڑا تھا. ان کے پاس جو جگرا تھا یہ دنیا کی اتنی وسعت نہیں ہے جتنی ان کے جگرے کے اندر وسعت تھی. یہ اٹھایا نہیں کرتے تھے اپنے دسترخوان سے کسی کو. گھر آئے ہوئے مہمان کو آپ نہیں اٹھاتے, گھر آئے ہوئے مہمان کو ہم نہیں نکالتے. اہل بیت اطہار کا تو مقام اور مرتبہ ہی کتنا بلند و بالا ہے, مگر اس بندے سے کہا اذهب, اٹھ یہاں سے, دفع ہو جا, چلا جا یہاں سے. کیوں؟ تیرے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہے, تیرے دل کے اندر فاروق اعظم کی مودت نہیں ہے, اور جن کے دل کے اندر ان کی مودت و محبت نہ ہو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. ان کی مودت و محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے, حتیٰ کہ یہ جو حکمت کا سرچشمہ اور دانائی اور بصیرت کا منبع اور علم و فضل کا مرکز اور حلم اور بردباری کا ایک وسیع جہان حضرات اہل بیت اطہار اس شہر کے اندر کھیلتے رہے جہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوتا تھا, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا, معیت ملی, سنگت ملی, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک جن کی رگوں کے اندر دوڑتا تھا, جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا, وہ اہل بیت اطہار جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پر چڑھ جائے تو عبادت انتظار کرے, رسول پاک کھڑے ہو جائے اور ان کی محبت کا احترام کرے, وہ اہل بیت اطہار اس شخص سے محبت نہیں کرتے جس کے دل کے اندر شیخین کریمین کی محبت نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, ہم لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھے, ہم ایک ایک دن میں 1.25 لاکھ کلمے کا ورد اور وظیفہ کریں, ہمارے وہ 1.25 لاکھ کا ورد اور وظیفے کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا اگر کسی کے دل کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی یا اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مودت نہ ہو, محبت نہ ہو, پیار نہ ہو. اگر محبت آ جائے, کلمہ ایک مرتبہ بھی پڑھا جائے, وہ بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ فضیلت لے جاتا ہے. حضرات اہل بیت اطہار جو علم و فضل کا مرکز, منبع اور مصدر ہے, حکمت و دانائی جن پر ناز کرتی ہے, علم کے سر چشمے جن کے قدموں سے پھوٹتے ہیں, وہ اہل بیت اطہار جب ان سے کوئی سوال کرتا, ان کے دربار میں آتا کہ ہمیں شرعی مسئلہ بتایا جائے اور فقہی مسئلہ بتایا جائے, تو اہل بیت اطہار قرآن و سنت سے ان کو جواب دیتے, احادیث طیبات پڑھتے, قرآن کی آیات پڑھتے, استدلال کرتے اور آنے والے کو مسئلہ بتلاتے اور اس مسئلے کا حل نکالتے. مگر کبھی یوں ہوتا جب کوئی اہل بیت کے پاس آتا, ان سے سوال کرتا, تو اہل بیت اطہار بڑی خوبصورت انتہائی دل نواز طریقہ اختیار کرتے. جب کوئی آتا ان سے سوال کرتا کہ ہمیں یہ فقہی مسئلہ بتاؤ, تو اس کے سوال کے جواب میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے, احادیث نہ پڑھتے, بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل مبارک سے استدلال کرتے, اکابرین اور بزرگوں کے عمل سے استدلال کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جیسے پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر مسئلہ بتاتے ہیں, احادیث پڑھ کر مسئلہ بتاتے ہیں, ہمیشہ ایسا کرتے. مگر کبھی کبھی کیا کرتے, قرآن نہ پڑھتے, احادیث نہ پڑھتے, کوئی مسئلہ لے کر آتا, اس سوال کا جواب دے, تو آپ فرماتے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ایسا کرتے تھے, لہذا ان کا ایسا ایسا کرنا اس بات پر دال ہے اور دلالت کرتا ہے کہ ان کا یہ عمل قرآن سے ثابت ہے, مصطفیٰ کی. آپ فرماتے کہ میں حضرت
امام ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور ان سے سوال کیا. اور سوال کیا تھا؟ عن حلیت السیف، تلوار پر زیور کو چڑھانا. وہ جو جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے، جو اس کی مٹھی ہے، وہ جو دستی ہے، اس دستی پر زیور کو چڑھانا، سونے کو چڑھانا، چاندی کو چڑھانا، کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ عن حلیت السیف، اپنی تلوار پر زیور کو چڑھانا بتائیے جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نواسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور سوال کیا حضرت امام محمد الباقر سے. آپ نے جواب دیا لا بأس بہ، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اگر کوئی اپنی تلوار کی دستی پر زیور چڑھاتا ہے تو بالکل جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مجھے اس کی دلیل دے دیں تاکہ میرے لیے سند ہو جائے. آپ نے فرمایا اب دلیل سنیں. میں پھر وہ دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر کسی عالم سے کہا جائے کہ مجھے مسئلہ بتاؤ، وہ قرآن پڑھ کر مسئلہ بتاتا ہے، وہ احادیث طیبات میں ہوتا زن ہوتا ہے اور احادیث طیبات کو پڑھتا ہے اور پھر اس سے استدلال کرتا ہے. آج کے عالم کی یہ شان ہے تو سیدنا حضرت امام محمد الباقر کے علم و فضل کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے کوئی دلیل دے دے تاکہ میرے لیے سند ہو جائے کہ تلوار پر زیور چڑھانا بالکل جائز ہے. تو آپ نے فرمایا قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دوست، یار غار، یار مزار، آپ کے نانا جان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار کی دستی پہ زیور کو چڑھایا ہوا تھا. یعنی فقہی استدلال کیا. اگر بغض ہوتا اہل بیت کے دل کے اندر اصحاب رسول کا، اصحاب رسول نے غصب کیا ہوتا، ظلم کیا ہوتا، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، اصحاب رسول کے دل میں اہل بیت کی مودت نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، پیار نہ ہوتا، تو کیا یہ کبھی ان بزرگوں کا نام لیتے؟ حضرت صدیق اکبر کے عمل سے استدلال کیا. ہاں بالکل جائز ہے. اور دلیل یہ ہے آپ کے نانا جان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار پہ زیور کو چڑھایا ہوا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، کیونکہ آپ نے فرمایا قد حل ابو بکر الصدیق، آپ نے بھی صدیق کہا. حضرت امام محمد الباقر نے، آپ کے والد بھی صدیق کہتے تھے، آپ نے بھی کہا قد حل ابو بکر الصدیق، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پہ زیور کو چڑھایا تھا، لہذا تلوار پہ زیور کو چڑھانا بالکل جائز ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا وَتَقُولُ صدیق، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اے زین العابدین کے بیٹے، اے حسین امام علی مقام کے پوتے، اے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پڑپوتے، اے محمد الباقر مجھے یہ بتائے کیا آپ بھی میرے نانا کو صدیق کہتے؟ سوال دیکھیے نا، اور پھر اب آگے ان کا جواب دیکھیے. وہ حیران ہوئے کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو؟ تو حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے سوال ہوا تھا تو اپنی مسرت پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے تختہ نور پر بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سوال، پہلے بھی تو سوال کیا تھا، آپ اپنی حالت میں بیٹھے رہے جس حالت میں آپ تشریف فرما تھے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اسی حالت میں بیٹھ کر اس کا جواب دیا. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آگے دوسرا سوال کیا اور یہ پوچھا وَتَقُولُ الصدیق،
آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ پتا کیا ہوا؟ اپنی مسند سے اٹھے بلکہ اچھلے اور اچھل کے 4 پائی سے نیچے زمین پر کھڑے ہو گئے. فوسبا وسبتن واستقبل القبلۃ فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق. حضرت امام محمد الباقر اپنی مسند سے اٹھے، اچھلے، زمین پر کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہا ہاں میں بھی کہتا ہوں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، وہ صدیق ہے. حالانکہ جتنا آدمی معزز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر سکون بھی اسی قدر ہوتا ہے، اسی قدر اس کے اعضاء پر وقار کی سند ہوتی ہے اور رضا ہوتی ہے. جو جتنا عالی وقار ہوگا اس کے جو حرکات ہیں، سکانات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو افعال ہیں، وہ بھی اتنے ہی پروقار ہوں گے، پرسکون ہوں گے، اتنا ہی اطمینان اس کے وجود پر طاری ہوگا. جب پہلا سوال کیا تھا تو وہ وقار برقرار تھا. جب دوسرا سوال کیا آپ اپنی مسند سے اچھل کر نیچے زمین پر آئے. واستقبل القبلۃ. آپ اور میں جب کسی کو کسی بات پر یقین دلانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرا قبلے کی طرف منہ ہے. یہ حضرت امام محمد الباقر کی سنت ہے. حضرت امام محمد الباقر کی یہ سنت ہے. اور آپ نے یہ عمل اس وقت کیا تھا جب حضرت صدیق اکبر کے نواسے نے پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں؟ فوسب وسبتن واستقبل القبلۃ فقال نعم الصدیق الصدیق الصدیق. ایک بار نہیں، اچھلے، قبلہ رخ منہ کیا اور کعبے کو گواہ بنا کر کہا ہاں میں محمد الباقر بھی کہتا ہوں آپ کے نانا جان صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. اور آگے فرمایا فمن لم یقل الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ. اور حضرت امام محمد الباقر کہتے ہیں جو بندہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پر یقین نہ رکھتا ہو اور ان کی صداقت کے حوالے سے اس کے دل کے اندر میل ہو اور حضرت صدیق اکبر کی صداقت کے حوالہ سے اس کے دل کے اندر کسی قسم کا تحفظ ہو. حضرت امام محمد الباقر نے کہا اللہ پاک اس بندے کے کسی قول کی بھی تصدیق نہ کرے، اس کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے. آپ بتائیے اللہ پاک جس کی بات کی تصدیق نہ کرے، اس کے قول کی تصدیق نہ کرے، اس کے کلمہ کی تصدیق نہ کرے، کیا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی حج، اس کی زکاتیں، تلاوتیں اس کو فائدہ دے سکتی ہے؟ فلا صدق اللہ لہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ. اللہ اس بندے کی تصدیق نہ کرے. حضرات یہ وہ اہل بیت ہے، ہاتھ اٹھا دے تو رب ذوالجلال نظام کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے. فلا صدق اللہ لہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ. اللہ اس بندے کی دنیا اور آخرت میں تصدیق نہ کرے جو حضرت ابو بکر کی صداقت کی تصدیق نہ کرے. اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلمے کا اعتبار ہو اور ہمارا کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی کوئی ویلیو ہو، کوئی قدر ہو، کوئی منزلت ہو، کوئی مقام اور مرتبہ ہو، ہم اللہ کی نگاہ کے اندر معظم و محترم ہو، تو پھر ماننا پڑے گا ان اصحاب کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی قسم کا میل ہوا تو کلمے کا اعتبار نہیں. اگر دل صاف ہوگا، دل میں میل نہیں ہوگا، اصحاب کے بارے میں بھی کوئی میل نہ ہو، اہل بیت کے بارے میں بھی کوئی میل نہ ہو، عمل تھوڑا بھی ہوا اللہ پاک
رائی کے دانے کے برابر عمل کو پہاڑوں کے برابر بنا کر انشاءاللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اہل بیت کا اصحاب رسول کے اعمال اور ان کے معمولات سے استدلال کرنا، علمی استدلال کرنا، فقہی استدلال کرنا اور ان کا استدلال کر کے لوگوں کو مسائل بتانا، اس بات پر دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر نیچے تمام اہل بیت اطہار کے ائمہ تک، بلکہ آج تک سادات عظام جو اپنے آباء سے صحیح نسبت رکھتے ہیں، ان تمام سادات عظام کے دل کے اندر وہی احترام ہے، وہی جذبات ہے، عقیدت کا وہی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے سینوں میں موجزن ہے جو سادات کے آباء و اجداد کے سینوں میں موجزن تھا۔ حضرت محمد امام محمد نفس زکیہ، ان کے والد ہے سیدنا حضرت امام عبداللہ محض۔ ان کو محض اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہیں عبداللہ محض، جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، اس لیے ان کو محض کہا۔ یہ پہلے ہے جو نجیب الطرفین ہے، آپ کہتے ہیں نا غوث العظم حسنی و حسینی، پہلے ہے حضرت عبداللہ محض جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ عبداللہ محض بیٹے ہیں حسن مثنیٰ کے، حسن مثنیٰ بیٹے ہیں حسن مجتبیٰ کے، اور حسن مجتبیٰ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ حضرت محمد نفس زکیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بندے نے سوال کیا، سوال سنیے، اس نے کہا سئلا عن المسح علی الخفین، اے امام محمد نفس زکیہ مجھے بتائیے، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں، عبداللہ محض کے بیٹے ہیں، حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں، حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے ہیں اور حضرت علی کے بھی پڑپوتے ہوئے، اے محمد نفس زکیہ مجھے یہ بتائیں، اگر کسی بندے نے چمڑے کے موزے پہنے ہو تو کیا وہ مسح علی الخفین اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے؟ چاہیے تھا کہ قرآن پڑھتے، یا چاہیے تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث رسول پڑھتے اور سرکار کا عمل بتاتے۔ بتائیے حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ آج اگر کوئی مجھ سے سوال کرے یا کسی عالم سے سوال کرے، وہ اس کا جواب کوشش کرے گا کہ تلاش کرے قرآن کے اندر، اگر قرآن میں اس کا جواب موجود ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کر استدلال کرے گا، ورنہ احادیث طیبات کو کھنگالے گا۔ ہر عالم کی یہ شان ہے، یہ تو اہل بیت اطہار ہے، ان سے سوال ہوا جو علم کا مرکز ہے، ان سے سوال ہوا بتائیے مسح علی الخفین جائز ہے موزوں پہ مسح کرنا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقالا امسح، جاؤ اپنے موزوں پہ جا کے مسح کرو۔ کیوں؟ فقد مسح عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جاؤ جا کے مسح کرو، بالکل جائز ہے، موزوں پہ مسح کرنا بالکل روا ہے، صحیح ہے اور درست ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے چمڑے والے موزوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، اگر ان کی دادی جان سیدۃ النساء العالمین بدعائے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو فاروق اعظم نے تماچے مارے ہوتے معاذ اللہ، جیسا کہ آج کچھ نام نہاد بدبخت لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اگر حضرت فاروق اعظم نے تماچے مارے ہوتے حضرت محمد نفس زکیہ کی دادی جان کے چہرے پر بدعائے سرکار، بدعائے مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہے، سارے جہاں کی عورتوں کی سردار،
خاتون جنت کے چہرے پر معاذ اللہ اگر دروازہ توڑا ہوتا، گھر کو آگ لگائی ہوتی، آپ کے بطن مقدس میں حضرت امام حسن کے بھائی، حضرت امام حسین کے بھائی یعنی جناب محسن بن علی المرتضی اگر ان کے پیٹ میں ہوتے اور حضرت فاروق اعظم نے دروازہ توڑا ہوتا، فاطمہ الزہرا کے پیٹ پر لگا ہوتا، حضرت محسن اس صدمے سے ماں کے پیٹ میں فوت ہو چکے ہوتے، معاذ اللہ ایسا کوئی ظلم کیا ہوتا، ایسا کوئی معاذ اللہ ناروا سلوک کیا ہوتا، کیا کوئی شخص دلیل دیتے ہوئے ان کا بیٹا، ان کا پوتا حضرت فاروق اعظم کے عمل کو پیش کرتا؟ یہ دیکھیے مودت و محبت کیسی ہے. آج لوگوں نے افسانے گھڑ لیے، کہانیاں بنا لی اور امت کو افتراق، انشقاق اور امت کو لڑائی اور دنگا و فساد کے اندر مبتلا کر دیا اور دست و گریبان کر دیا، اور ایسے من گھڑت موضوعات کو بیان کر کے اور ایسی من گھڑت باتوں کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے جذبات بھر دیے معاذ اللہ، غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور ان کے دل سے اصحاب رسول کی مودت اور محبت کو نکالا گیا، اور ایسی لڑائیاں اور جھگڑے کہ آج تک پاکستان میں خون بہایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اہل بیت کے سینوں میں اصحاب رسول کی مودت و محبت کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور اصحاب رسول بھی اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا امسح، ہاں جائز ہے، موزوں پہ مسح کرو. فقد مسح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد نفس زکیہ کہتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے موزوں پہ مسح کرنے کی کہ فاروق اعظم یار غار، یار مزار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے موزوں پہ وضو کرتے ہوئے مسح کیا کرتے تھے. اس بندے کو یہ جواب پسند نہ آیا، اس بندے کو یہ جواب پسند نہ آیا، چونکہ آپ نے جواب یہ دیا تھا جاؤ جا کر مسح کرو. فاروق اعظم نے مسح کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو یار مزار ہے، وہ صبح و شام جو حضور کے ساتھ رہے ہیں، یقیناً ان کا وہ عمل اپنی طرف سے نہیں تھا. انہوں نے رسول پاک کو دیکھا، رسول پاک نے تعلیم فرمایا، جبھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کیا کرتے تھے. فرمایا میرے پاس دلیل ہے فاروق اعظم کی، وہ مسح کرتے تھے لہذا جائز مسح کرنا. فقال له السائل، وہ سائل پھر محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا انما اسألک انت تمسح، جناب میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ مسح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ فاروق اعظم مسح کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، آپ یہ بتائیں کہ آپ مسح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اعجز لک، مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو تجھے جواب دیا ہے تیری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے فاروق اعظم سے استدلال کیا ہے، وہ جو میں نے حضرت فاروق اعظم کا عمل تجھے بتلایا ہے، لگتا ہے تیری کمر ٹوٹ گئی ہے یہ جواب سن کر. فرمایا اعجز لک، لگتا ہے میرے سوال، تیرے سوال کے جواب میں میرے جواب نے تیری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اخبرک عن عمر، جو میں نے تجھے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں خبر دی ہے. وتسألنی عن رأیی، اور تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ میری رائے کیا ہے. فرمایا فعمر خیر منی وملء الارض مثلی، فرمایا گواہ ہو جاؤ فاروق اعظم محمد نفس زکیہ سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے. فرمایا میرے جیسوں سے یہ کائنات بھر جائے، فاروق اعظم میرے جیسوں سے پھر بھی افضل والا ہے. فقیر لہ،
हाज़ा तकियतुन, उसे फिर भी बात हजम नहीं हुई। कहने लगा मुझे लगता है कि आप तकिया कर रहे हैं। तकिया का मतलब यह होता है कि दिल में कोई और बात हो, जबान में कोई और बात हो, आदमी डर के मारे कोई और बात कह दे मगर दिल के अंदर कुछ और हो, इसको कहते हैं तकिया। वो कहने लगा मुझे लगता है कि आप तकिया कर रहे हैं, यानी आपके दिल के अंदर बात कोई और है। आप फारूक आजम का नाम भी नहीं लेना चाहते मगर मजबूर होकर, डर कर, और किसी से आपको कोई अंदेशा है, कोई खौफ है, आप इसलिए फारूक आजम का नाम लेते हैं। कहा मुझे लगता है कि आप तकिया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद नफ्स ज़किया उस वक्त कहां पर मौजूद थे? ये जो हमारे सामने एक मॉडल लगा हुआ है वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुसल्ला और उसकी बाएं जानिब जो रोजा है, आप इसके दरमियान खड़े थे। हुजूर के घर और हुजूर के मिंबर के दरमियान खड़े थे मोहम्मद नफ्स ज़किया। फ़क़ाल लहू, आपने फरमाया वनहनु बैनल क़ब्र वल मिंबर, फरमाया कि इस वक्त हम हुजूर के घर और हुजूर के मिंबर के दरमियान यानी रियाजुल जन्नह के अंदर इस वक्त खड़े हैं। है बदबख्त इंसान जो इतनी मुअज़्ज़म, इतनी मोहतरम, इतनी अफजल, इतनी आला रियाजुल जन्नह हुजूर के घर, हुजूर के मिंबर के दरमियान खड़ा हो, मस्जिद नबवी में हो, फिर हुजूर के पड़ोस में खड़ा हो, फिर वो डर जाए, फिर वो डरे कि जिसके खून के अंदर हैदर कर्रार का दौड़ रहा है, जिसकी रगों के अंदर। फरमाया मैं तकिया नहीं कर रहा। वह नहनु बैनल क़ब्र वल मिंबर, जो हुजूर के मिंबर और हुजूर के घर के दरमियान हो और जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा हो, क्या भला वो भी इस अमन की जगह में डरेगा? वो तकिया करेगा? फिर हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया ने हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हाज़ा क़ौली फी सिर्र वल अलानियत फला तस्मा क़ौल अहदिन बादी। ऐ अल्लाह, तू गवाह है, मेरी ज़बान वही कह रही है जो मेरा दिल कह रहा है। मैं कोई और बात नहीं कहता, वही कहता हूं जो मेरा दिल तस्दीक करता है। यह था अहले बैत अतहार का असहाब रसूल से इल्मी इस्तेदलाल करना, फिक्ही इस्तेदलाल करना। वो अहादीस भी पढ़ सकते थे, वो कुरान भी पढ़ सकते थे। मेरा तो यह अकीदा है रब्बे काबा की कसम, इनके सामने कुरान व हदीस तो कुरान व हदीस है, रब्बे जुल जलाल का लोहे महफूज भी इनकी निगाहों के सामने हुआ करता था। अगर बीसियों आबा के बाद गौसुल आजम ये फरमाए कि मैं इस तरह इस पूरे कायनात को और आलम को देख रहा हूं जैसे राई का दाना रखा हो, वो बीसियों आबा और नस्लों के बाद गौसुल आजम का यह मकाम है, तो जो बिल्कुल करीब का जमाना है उन असहाब के सामने फिर लोहे महफूज ना हो तो फिर क्या हो? मगर कुरान नहीं पढ़ा, हदीस रसूल से इस्तेदलाल नहीं किया, जैसा बंदा आया वैसा उसको जवाब दिया। यकीनन आपने अपनी फरासत से, अपनी निगाह से, अपनी बसीरत से जान लिया था कि इसके दिल के अंदर फारूक आजम के बारे में मैल है, तो फारूक आजम का हवाला पेश कर दिया। जिसके दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक के बारे में बुग़्ज़ था, जब इस्तेदलाल किया तो अबू बकर के अमल को सामने रख दिया। मैं अब आखिरी हदीस शरीफ अर्ज करना चाहता हूं। ये जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तय्यबात है, आज हम तक जो मिन्नुअन मौजूद है, और एक एक हदीस के बारे में हमारे अकाबिरीन अजल उलमा आइम्मा उन्होंने वजाहत कर दी कि इस हदीस का मायार क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। दर हकीकत ये जांच पड़ताल और इतना इसमें गौर होश करना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये अमल शुरू हो गया था। जो बंदा आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहता कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, आप उसे कहते गवाह लेकर आओ या फिर इस बात पे हलफ दो। यही अमल हजरत फारूक आज़म का था, यही अमल हजरत उस्मान गनी का था,
یہی عمل حضرت علی المرتضیٰ کا تھا. کوئی آ کر ان کو کہتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اسے کہتے جاؤ جا کے گواہ لے کر آؤ. اگر وہ کوئی گواہ لے آتا پھر اس کی بات کو قبول کر لیا جاتا. اگر وہ گواہ نہ لا پاتا پھر اس سے حلف لیا جاتا. اگر وہ حلف نہ دیتا اور وہ گواہ بھی نہ لے کر آتا تو اس کی حدیث جو وہ بیان کر رہا ہوتا تھا اسے رد کر دیا جاتا. سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، خود مولا کائنات فرماتے ہیں یقول علی کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا. آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ میں ایسا آدمی ہوں اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا، جب میں حضور سے کوئی حدیث از خود سنتا ہوں، جب خود میں سنتا ہوں تو نفعنی اللہ منہ بما شاء ان ینفعنی، تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے مجھے اس کا فائدہ دیتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ، اگر میں نے حضور سے حدیث نہ سنی ہوتی، کوئی آ کر مجھے کہتا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، من الصحابۃ، اصحاب میں سے کوئی بندہ مجھے آ کر کہتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے اور میں نے وہ حضور سے حدیث نہ سنی ہوتی، استحلفتہ، میں اس صحابی کو کہتا قسم اٹھاؤ، مجھے حلف دو کہ یہ بات سرکار نے فرمائی ہے. اگر وہ حلف دے دیتے تو حضرت علی کہتے ہیں میں اس کی بات کو قبول کر لیتا. فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، جب وہ مجھے حلف دے دیتا، قسم اٹھا لیتا، میں اس کی تصدیق کر دیتا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، پھر رسول اللہ نے فرمایا ہے. مگر سنو اسی روایت کے اندر ہے وقال وحدثنی ابو بکر، اور جب ابو بکر صدیق مجھے کوئی حدیث بیان کرتے اور وہ حدیث میں نے حضور سے نہ سنی ہوتی، اگر ابو بکر مجھے بیان کرتے، کہتے ہیں میں ابو بکر سے قسم بھی نہیں لیا کرتا تھا، اور جو بھی مجھے آ کر کہتا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے میں قسم لیتا. جب صدیق اکبر کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو فقط ابو بکر صدیق کے کہنے پہ ہی میں ایمان لے آتا. وحدثنی ابو بکر، جب ابو بکر صدیق مجھے کوئی حدیث بیان کرتے، وصدق ابو بکر، تو کہتے ہیں میں علی المرتضیٰ ابو بکر کی تصدیق کرتا کہ ابو بکر بالکل سچ کہہ رہے. ابو بکر صدیق نے حدیث بیان کی، اگر کسی بندے سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہو جائے، پھر وہ بندہ اس کے بعد نادم ہو، شرمندہ ہو، وضو کرے، دو گانا ادا کرے، اللہ سے دعا کرے، تو رب ذوالجلال اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان کی حضرت علی المرتضیٰ کو. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے حضور سے ایسے ایسے کہتے سنا ہے. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا گواہ لے کر آئے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ قسم اٹھائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کو اللہ کے رسول نے صدیق اکبر قرار دیا. اتنا اعتماد تھا، اتنا پیار تھا. آج امت کو لڑایا جا رہا ہے، آج امت کے درمیان دشمنی، بغض اور عداوت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت اطہار، اولاد رسول، آل مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ کی حقیقی مودت اور محبت نصیب فرمائے. انسان جوں جوں پڑھتا جاتا ہے، علماء، اولیاء، صوفیاء کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اس کا دل اتنا ہی اجلا، مکفا، مصفا، مجلہ ہوتا رہتا ہے. جب لوگ نیچ اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، اٹھتے، کھاتے پیتے، یارانے لگاتے، دوستیاں کرتے، رشتہ داریاں کرتے ہیں، وہ بندہ رذیل ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا بھی رذیل، کمینہ اور ارذل ہو جاتا ہے. اعلیٰ لوگوں کے ساتھ بیٹھے، مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کی صحبت کو اختیار کرے، صوفیاء کی صحبت کو اختیار کرے. رب کعبہ کی قسم وہ خود بھی ان کا بیڑا پار ہے، ہمیں بھی اپنے بیڑے میں لے کر پار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق